جب انسان ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے، ایک مقصد کے ساتھ اس کی زندگی رواں دواں رہتی ہے اپنی منزل کی طرف، اور ایک کامیابی کا اصول اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور کامیابی کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس کے منزل سے اس کو دور رکھنے کے لیے کبھی انسانوں کی بھیڑ حائل ہو جاتی ہے، کبھی اس کا اپنا نفس اس کو اندر سے مارنے لگ جاتا ہے، کبھی احساس کمتری کا احساس اس کو کراتا ہے، اس کا من کہتا ہے کہ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، یہ راستہ بڑا مشکل بھرا ہے، حادثات ہیں، انگنت خوف اس کا دل اس کو دلاتا ہے اور ڈراتا ہے اس کی منزل سے اس کو دور رکھنے کے لیے۔ باہر کے بھی بہت سارے خوف ہوتے ہیں، مثلا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی دنیا کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مال و دولت کمانے کے لیے انتھک محنتیں اور اپنی ساری جوانیاں ضائع کرتا ہے ایک مقصد سامنے رکھتے ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ، کتنی ہستیاں اور کتنی بستیاں، اور اس کا اپنا نفس اس کو کتنا، اس کے حوصلے کو کتنا توڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ کتنی کھینچی جاتی ہے، اس کی جائیدادوں پر کتنی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں، کبھی نظر بد کے ذریعے سے، کبھی سازشیں کر کے، کبھی پلاننگ بنا کے، کبھی اس کو بھرے بازار میں رسوا کر کے، کبھی اس کو گالیاں دے کر کے۔ یہ تو رہا دنیاوی معاملات میں کہ کس طریقے سے انسان کو اس کی منزل سے بھٹکایا جاتا ہے۔ تو آپ اور ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو جنت ہے اور جو رب ذوالجلال کی خوشنودی ہے، رب نے قرآن میں کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل کر لیا گیا تو فقد فاز فوزا عظیما، یہ فوز عظیم ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی اس کو مل گئی ہے۔ فوز عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی کامیابی ایک انسان کے لیے نہیں ہے کوئی، اور یہ کامیابی بتانے والا بھی کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ اور یہ کامیابی، اس کامیابی کا تذکرہ بھی کس جگہ پر ہے؟ اس کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ جس کتاب کے اندر 1500 سالوں سے ایک حرف کی بھی جو تغیر نہیں آیا، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی جس کتاب میں، اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ وہ اس کتاب میں تذکرہ ہے جو قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا ہے، اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ فاز فوزا عظیما، کہ سب سے بڑی کامیابی سے وہ ہمکنار ہو گیا وہ انسان جو جنت میں داخل کر لیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ تو بتائیے کہ جو سب سے بڑی چھوٹی موٹی کامیابیوں میں جو لوگ حائل ہوتے ہیں، کوئی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ٹانگیں گھسیٹتا ہے، کوئی کسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو بتائیے کہ جو سب سے بڑی کامیابی ایک انسان کو ملنے والی ہے، تو اس کامیابی کے راستے میں کیا کوئی دشواریاں نہیں ہے؟ کیا کوئی مشکلات نہیں ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہے؟ کوئی حسد کرنے والا نہیں ہے؟ رب ذوالجلال نے ان تمام کامیابی کے تمام رکاوٹوں کو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر درج کر دیا۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ کا جو تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر کہ جو انسانوں کو اس کامیابی سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرے گا اور جو طاقت پوری کوشش کرے گی وہ ہے ابلیس اور ابلیس کے جو حواری مواری شیاطین ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جس کا تذکرہ ہے کہ نفس کا ہے، نفس انسان کے اپنے من کا ہے۔ ایک انسان شیطان کی بات مان کر اور شیطان کا جو خوف اس نے دلایا تھا دل کے اندر، اس کی بات مان کر جنت سے دور ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر اپنے نفس کی بات مان کر جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں جو باہری دشمن ہے جو شیاطین، اس کا ہاتھ انسانوں کو اس کی کامیابی سے دور رکھنے کے لیے کم ہوتا ہے، جو انسان کا اپنا داخلی من ہے، جو داخلی دل ہے، اس کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے جہاں شیطانوں کے چال میں آنے سے چال میں آنے سے جو ہے آپ کو کہا ہوشیار رہو، وہیں پر یہ بھی کہا کہ وَنْهَا النَّفْسِ، کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنے نفس پر قابو پا لے گا، جو اپنے دل پر قابو پا لے گا، جو اپنے دل پر کنٹرول کر لے گا۔ ایک حدیث بتاؤں، نبی علیہ السلام نے کہا
کہ جو ہے بہادر وہ انسان نہیں ہے جو کسی کو چاروں کھانے چت کر دے، وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر کون ہے؟ غصہ بہت زیادہ ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لے جائے، اپنی زبانوں سے گالیاں نہیں، اپنی ہاتھوں سے ظلم نہیں، یا کسی بھی طریقے سے رب ذوالجلال کی اس غصے کی حالت میں نافرمانی نہیں کرتا، وہ انسان بہادر ہے، وہ بہادر ہے۔ اسی طریقے سے جو شیطانوں پر قابو پالے اس سے کہیں گنا زیادہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کا حقدار ہو جائے گا جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ تو ان تمام رکاوٹوں میں جو رب ذوالجلال نے ذکر کیا جو جنت سے محروم کر دے گا، جو بڑی کامیابی سے محروم کر دے گا، آج یہاں ایک لڑکا ہائی اسکول میں فیل ہو جاتا ہے تو چلا جاتا ہے کسی ریلوے ٹریک کے نیچے آ جاتا ہے، کسی بڑی بلڈنگ سے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے اور ہلاک کر لیتا ہے۔ وہ صدمہ ناکام ہونے کا، فیل ہو جانے کا، معاشرے اور قوم اور گھر خاندان میں اپنا منہ نہ دکھانے کا، اس شرمندگی کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کر لیتا ہے۔ لیکن اسے کیا خبر کہ موت جس کے ذریعے سے اس نے چھٹکارا پانا چاہا شرمندگی سے، رسوائی سے، ذلت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا مقدر ہی بنا دیا کہ جو بھی خودکشی کرے گا اس کی موت کا اور اس کی زندگی کا مقدر ہی ذلت بن جائے گی، اور ایسی ذلت کہ اس کا جو قوم اور معاشرے کا امام ہوگا وہ جنازہ نہیں پڑھائے گا، اور آخرت تک اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے قبر کے اندر ہلاک کرتا رہے گا۔ جہنم میں اپنے آپ کو اسی طرح، اگر چاقو سے مار کر اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ مارتا رہے گا قیامت تک، اگر اوپر سے گرا کر اپنے آپ کو لڑکا لیا ہے تو پھر جہنم میں لڑکاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی موت اس کی زندگی کا مقدر بنا دے گا۔ بہرحال ایک عظیم چیز جو ہمیں اور آپ کو گھسیٹتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، جنت سے دور رکھنا چاہتی ہے، جنت سے محروم کر دینا چاہتی ہے، وہ ہماری خواتین کے اندر بھی بڑی بیماری ہے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی، ہمارے بوڑھوں کے اندر بھی، کہ بیماریوں میں، مشکلات میں، مصائب میں اللہ کو نہ یاد کر کے، اللہ کی عبادت کو نہ یاد کر کے، اللہ کی شریعت کو نہ یاد کر کے، اللہ کے اسلام کو نہ یاد کر کے، وہ دھاگوں پر، منکوں پر، تعویذوں پر، پلیدوں پر، گروہوں پر اپنے نفس کو لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اپنے نفس کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں، ان دھاگوں کو اپنا آقا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان منکوں کو، ان مٹکیوں کو، ان جو ہے شیاطین نما جو تصویر ہوتی ہے، گھر بنتا ہے لوگ لٹکا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ٹیکا لگ جاتا ہے، کالا کالا جو ہے ٹیکا ماتھے پر، گال پہ اور ہاتھوں میں، بازوؤں میں، پیروں میں ایک زنجیر اس کے باندھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ زنجیر ماں پہنا رہی ہے اپنے بچے کے پاؤں میں، اور یہ وہ زنجیر ایک باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں باندھ رہا ہے، اپنے بچے کے گلے میں ڈال رہا ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اسیر بنا دے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا دے گی، اور پھر اس جہنم سے کبھی وہ آزاد نہیں ہو پائے گا۔ اس کو جہنم کے جو فرشتے ہیں، جو جہنم کے خازن ہیں، جو جہنم کا داروغہ ہے، جس کو رب ذوالجلال نے مقرر کیا ہے، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں رکھا ہے کہ تم چیختے رہو، چلاتے رہو اور وہ رحم کھا کر تمہیں وہاں سے نکال دے۔ ایسا مالک اس پر نہیں ہے، رب ذوالجلال نے مقرر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اتنی بڑی زنجیر ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے میری امت کے اندر بھی اور پچھلی امتوں میں بھی، کہ جو بھی اس فعل کو انجام دے گا، چاہے جو بھی کہہ کر، چاہے اس کو قرآن کی تعویذ کا نام دے کر یا دنیا کی اور کسی چیز کا تعویذ کا نام دے کر، ہاتھوں میں، گلے میں یا کہیں پر بھی لٹکا، تو من علق تمیمۃ فقط اشرک، تو وہ انسان جان جائے کہ فقط اشرک، نبی علیہ السلام نے کہا اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ اور شرک آپ کو اور مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، لوگ بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، جب ان کے سامنے توحید رکھی جاتی ہے، جب ان کے سامنے رب ذوالجلال کے قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بیان کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کیا تمہیں شرک پتہ ہے کہ شرک کیسے کہتے ہیں، اور ان تمام اعمال کو شرک بتا رہے ہو؟ اگر اس طرح کی چیزیں شرک کے اندر نہیں داخل ہیں تو پھر رب ذوالجلال نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ رب ذوالجلال نے کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو ہمارے درمیان محفوظ کیوں کیا؟ رب نے کہا اس شرک کی تباہی کو بیان کرتے ہوئے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا۔ تو جس عمل سے آپ کے اوپر
انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جنت حرام ہو جائے، کیا جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان وہ عمل اس سے نہیں کروائے گا؟ نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب کر سکتا ہے، زکوٰۃ دینا آپ کو جنت دلا سکتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا آپ کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے، حج کرنا آپ کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے۔ شیطان ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو روک دے رہا ہے۔ کیا اس عمل کو نہیں کروائے گا جس سے جنت ہی حرام ہو جائے؟ ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ پکڑ کرتا ہے، تو امید ہے اور رب اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ رمضان کے روزے اگر کسی انسان کی زندگی میں نہیں ہیں، کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے رب الجلال معاف کر دے۔ جس میں امید ہے کہ رب معاف کر سکتا ہے وہ تو کروا نہیں رہا شیطان، اور جس سے جنت ہی حرام ہو جائے گی کیا وہ نہیں کروائے گا؟ کیا وہ مسلمانوں سے نہیں کروائے گا؟ دشمن جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، لازماً اس نے وعدہ کیا رب الجلال سے کہ اے رب الجلال تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لیکن جس جنت سے تو مجھے نکال رہا ہے اور جس کی وجہ سے نکال رہا ہے میں اس کی نسلوں کو اس جہنم میں بھر دوں گا۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اپنا شکر گزار اکثر نہیں پائے گا۔ اکثر بندے یہ آدم کی اکثر اولاد کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور رب نے اقرار بھی کر لیا، تو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، قلیل من عبادی الشکور، میرے جو شکر گزار بندے ہیں وہ تو بہت کم ہوں گے، اور جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ تو اکثر بندوں کو گمراہ کر دے گا، لیکن کم ہی بندے ہوں گے جس پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ میرے مخلص بندے ہوں گے۔ اور مخلص کی تعریف یہ ہے، مخلص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ موحد ہوگا، اللہ کی بات آ جائے تو پھر بڑے سے بڑی سلطنتوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، بڑے سے بڑے حاکموں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، نہ خاندان کی، نہ علاقوں کی، نہ بڑی سے بڑی پگڑیوں کی خیال نہیں کرے گا، اللہ کی بات آ جائے۔ لیکن جو موحد نہیں ہوتا ہے، جس کی زندگی میں شرک ہوتا ہے، رب نے کہا جب تم مشرکوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرو گے نا، جب تم مشرکوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرو گے، صرف واحد اللہ کا، قل هو اللہ احد بتاؤ گے کہ اللہ ایک ہے، تو بکھر جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، دور بھاگنے لگیں گے۔ یہ مسجد، یہ چند سر اس لیے دکھ رہے ہیں کہ اس مسجد سے، اس ممبر و محراب سے اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے۔ یہ سر جو کم نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہاں سے اللہ کے علاوہ سب کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ مسجد، یہ چھوٹی سی مسجد، یہ اگر 1 بیگھے پر بھی مشتمل ہوتی، 1 بیگھے پر بھی مشتمل ہوتی تو تنگ پڑ جاتی۔ یہ رب الجلال نے قرآن میں کہا ہے کہ اشمئزت قلوب الذین کفروا، جب تم اللہ کا تذکرہ کرو گے اکیلے سب بکھر جائیں گے۔ غازی میاں کا تذکرہ کرو گے سب آ کے تمہارے قصے سنیں گے، جب امداد اللہ مہاجر مکی کا تذکرہ کرو گے سب تمہارے ارد گرد آ کر بیٹھ جائیں گے، بھیڑ لگا لیں گے مدھو مکھیوں کی طرح، لذت کے لیے، چاشنی کے لیے۔ اور جب تم تذکرہ کرو گے عبد القادر جیلانی کا تو ساری دنیا کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی تمہارے پاس۔ اور جب تم تذکرہ کرو گے اور تمام اولیاء کا یا دنیا کے تمام لوگوں کا تو سب کے سب آ جائیں گے۔ اچھا تم کس سے بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، آ جائیں گے۔ تم کس سے بتاؤ آدم کے جنت سے نکالے جانے کا، آ جائیں گے۔ لیکن جہاں تذکرہ کر دو گے کہ نکالنے والا اللہ تھا، ابلیس کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کرنے والا اللہ تھا جو مختار کل تھا، ابھی کا ابھی بکھر جائیں گے۔ یہ کم سر جو نظر آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ خواتین کے لیے مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، 2 صف بھی پورا ہونا نہیں چاہ رہی ہے، فلمی تھیٹر ہماری نوجوان بچیوں سے بھرے ہوئے ہیں، گول گپے کی دکانیں ہماری نوجوان بچیوں سے بھری ہوئی ہیں دکانیں، وہ سارے پورا کا پورا شاہگنج بازار ہمارے نقاب پوش خواتین سے بھرا ہوا ہے، ہاسپٹل ہماری خواتین سے بھرا ہوا ہے، نرس ہماری خواتین بن رہی ہیں، دنیا کی ہر فیلڈ میں ہماری نقاب پوش خواتین نظر آ رہی ہیں۔ لیکن کہیں اگر ان کو پھانسی لگ رہی ہے جانے میں تو وہ اللہ کے گھر کہ جائیں گی اور ان کو پھانسی لگ جائے گی، بس موت آ جائے گی ان کو، وہ زمین میں دفن ہو جائیں گی۔ یہاں سے دور کیوں ہیں؟ اشمئزت قلوب الذین کفروا، یہاں توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو مزہ نہیں آتا
جتنا مزہ گول گپے کی دکانوں پہ ہیں، کولڈ ڈرنک اور بیئر بار میں ہیں، اور جتنا مزہ اپنے عاشق کے گود میں ہے اور اپنے عاشق کے آغوش میں ہے، اتنا مزہ کہاں اللہ کی مسجدوں میں؟ تو اگر مجھے ان پر تعجب نہیں ہوتا ہے، ان بچیوں پر تعجب نہیں ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے وہ 40 سالہ باپ پر تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے تو وہ 50 سالہ باپ پر تعجب ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے تو 60 سالہ اس دادا پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کی غیرت اسلامی نے یہ کیسے برداشت کیا کہ ہماری بچیاں مسجد نہ جا کر بازاروں کی زینت بنیں، ہماری بچیاں مسجد نہ جا کر کالجوں کی زینت بنیں اور کالجوں کے ذریعے اپنے اسلام کو خیر آباد کہہ دیں، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو اور اپنی جنت کو خیر آباد کر دیں، اور میری یہ بچی میری نگاہوں کے سامنے قیامت میں جلتی رہے۔ یہ اس کی غیرت اسلامی نے کیسے برداشت کیا، کیسے برداشت کیا؟ لے کے آؤ اللہ کی مسجدوں میں، تمہاری بھی زندگی سدھرے گی، ان کی بھی زندگی سدھرے گی، ورنہ یہ جو بھگوا اللہ ٹریپ چل رہا ہے، یہ کیا پلاننگ ہے؟ آپ کی صرف زندگی بچانا چاہ رہے تھے نا، صرف زندگی بنانا چاہ رہے تھے اپنی بچیوں کی، صرف زندگی بنانا چاہ رہے تھے۔ کالج میں پڑھا لو نوکری مل جائے، کالج میں پڑھا لو اچھا رشتہ لگ جائے، کالج میں پڑھا لو فلاں خواب دیکھا تھا کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھا کر، آج وہ خواب سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے نا۔ زندگی بنانا چاہ رہے تھے یہ دنیا کی، اور آخرت کی زندگی بھلا کر حقیقت میں ان لوگوں نے بھلا دیا آخرت کو۔ تم نے تربیت کی تھی اپنے گھر میں کہ تمہیں پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، نوکری مل جائے گی، تمہیں محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے، اچھا رشتہ ہو جائے گا، MBA کر لو، MSc کر لو، دنیا تمہاری جنت بن جائے گی۔ اور کیا خبر تھی کہ اس کی زندگی کو بناتے بناتے ہم نے اس کی ہمیشہ کی زندگی کو محروم کر دیا جنت سے۔ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی بچیوں کے تعلق سے جو ہے فکر مند ہو جائیں۔ ذرا بات آئی تھی توحید کی، شرک کی، یہ سر کم نظر کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ میں نے بتائی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اور شیطان کیوں نہ کرواتا وہ کام جس سے جنت سے ہمیشہ کے لیے ایک بندہ محروم ہو جائے۔ اس نے رب ذوالجلال کے سامنے وعدہ کیا تھا اور عہد و پیمان گویا کے لیا تھا کہ بہکاؤں گا، اور رب نے اقرار بھی کیا، اور آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دی، ہم مسلمانوں کو بتا دی، اس قرآن میں اس آیت کو اتار کر یہ بتا دیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ یہ ایمان لانے والے سر جتنے نظر آ رہے ہیں، رب نے کہا ہے ایمان لانے والے سر جتنے نظر آ رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والی جتنی زبانیں نظر آ رہی تم لوگوں کو، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا دعویٰ ٹھوکنے والے جتنے نظر آ رہے ہیں، اکثرہم الا وہم باللہ مشرکون، کیا ہیں وہ لوگ؟ شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور جو شرک کرنے والے ہیں اکثر، اللہ تو نہیں جھوٹا ہوگا نا، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، اللہ کے بندے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، جا کر اٹھا کر دیکھ لو کہ اللہ نے کہا مومن جو اکثر نظر آ رہے ہیں اکثر اس میں مشرک ہیں، قلیل ہیں، قلیل من عبادی، میرے جو تھوڑے بندے ہیں وہی شکر گزار ہیں۔ جو لوگ اکثریت کا ہمیشہ جو ہے ڈھول پیٹتے نظر آتے ہیں کہ ہم اتنے، ہم اتنے، قرآن کس کو کہتا ہے؟ قرآن نے جہاں بھی کہا ہے اکثریت کو برا بھلا ٹھہرایا ہے، کہا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، اکثر لوگ حرام خور ہیں، اکثر لوگ فلاں ہیں، اکثر لوگ فلاں ہیں۔ جا کے اٹھا کے دیکھ لو اکثر کا لفظ کہاں آیا ہے قرآن میں۔ اور جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کہاں ہیں؟ رب ذوالجلال نے کہا یہ ہیں تھوڑے، کچڑا ہر نکڑ پہ، ہر گڈھے میں مل جائے گا، لیکن سونا کہاں ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ تجوری کے اندر تجوری، تجوری کے اندر تجوری، تجوری کے اندر تجوری، پھر 10 گرام سونا رکھا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا ہے، وہ قیمتی ہے، وہ اصل ہے۔ تو کچڑے کے ڈھیر نہیں بننا ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگوں کو کس میں بننا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے ان تھوڑے بندوں میں بننا ہے جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے ابلیس کے سامنے کیا تھا، یہ میرے تھوڑے بندے ہیں، ان کو بہکا کر ذرا دکھاؤ۔ اور سب سے پہلا ہتھیار اگر اس کا کامیاب ہو گیا شیطان کا، شرک کروانے کا، تو اب ساری زندگی وہ شیطان کا غلام بن جائے گا، ساری زندگی غلام بن جائے گا۔ اور سب سے بڑا ہتھیار اللہ کے اس وعدے پر پورا اترنے کا اگر کسی کے ہاتھ میں آ گیا، وہ کیا ہے ہتھیار؟ توحید آ گئی، اللہ کی وحدانیت آ گئی کہ اللہ کے بارے میں کوئی کمی بیشی انسان برداشت نہیں کر سکتا میں۔ یہ ہتھیار اگر آ گیا تو پھر شیطان کا کوئی بھی بس نہیں چل سکتا، اس پر کوئی بس نہیں چل سکتا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، نبی علیہ السلام نے کہا
کہ جو بھی شرک کرے گا تعویذ لٹکا کر دھاگا باندھ کر اس نے شرک کیا، وہ اسیر بن گیا شیطان کا، اب اس کو آزادی نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 لوگ آئے، بیعت ہوتی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، بیعت ہوتی تھی، نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ سامنے والے کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور گواہی دلواتے تھے کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں اور میں محمد اللہ کا پیغمبر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی، 9 لوگوں سے بیعت لے لی، کلمہ پڑھوا لیا، لیکن ایک لوگوں سے ہاتھ دور رکھا، ایک سے ہاتھ دور رکھا، ایک سے ہاتھ نہیں ملایا، ایک سے بیعت نہیں لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پوچھا گیا کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 9 سے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا، کیوں اپنا ہاتھ روکا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَإِنَّ فِي يَدِهِ عَلَقَةٌ، کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تعویذ ہے، اور جس کے ہاتھ میں تعویذ ہے وہ شرک کرنے والا انسان ہے۔ جب تک یہ اتار نہیں دیتا ہے، صرف ہاتھوں سے نہیں اتارنا ہے، صرف گلے سے نہیں اتارنا ہے، بلکہ اپنے دل سے اتار دینا ہے۔ جیسے ہم میں کا کوئی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ تم میری نگاہی سے نہیں گرے ہو، میرے دل سے بھی گر چکے ہو۔ شرک کو اس طریقے سے چھوڑنا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، اپنے دل سے اتار دینا ہے ان تعویذوں کو، ان پلیدوں کو۔ تو جب اس نے اتار دیا تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی اور یہ کہا کہ اے وہ شخص جس نے یہ پہنا ہوا تھا، اگر تمہاری موت اسی حالت پر ہوتی تعویذ پہنے تو ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج علماء نے، رہبروں نے، مولویوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، مدرسوں کے اندر دکانیں کھول رکھی ہیں، ان مدرسوں کے اندر جہاں سے قرآن کی تفسیر پھیلنی چاہیے تھی دنیا کے اندر، ان مدرسوں کے اندر دکانیں کھول کر رکھی ہیں جھاڑ پھونک دعا تعویذ کے نام پر، کہ جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آنی چاہیے تھی، وہاں پر دکانیں کھول کر رکھی ہیں۔ شاہ گنج کیا پوئی، کیا پھول پور، کیا سرائے میر، کیا اعظم گڑھ، کوئی مدرسہ بتا دے؟ کیا لونیاڈی؟ میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، اور رب کا ایک ایک پیغام ان صحابہ تک پہنچایا ہے۔ کوئی ایک ماں کا لال، میرا چیلنج کرنے کا میری عادت نہیں ہے، لیکن جب علماء نے مدرسے کے اندر ہی دکانیں کھول کر رکھی ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک بھی حدیث اور ایک بھی ماں کا لال دکھا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی زمین پر بیٹھ کر ایک بھی کاغذ کے ٹکڑے پر چاہے قرآن کی ہی آیت یا قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھ کر کسی کے گلے میں پہنایا ہو، ابو بکر کو دیا ہو، عمر کو دیا ہو، عثمان کو دیا ہو، علی کو دیا ہو، ایک بھی ماں کا لال لا کر دکھا دے تو جو اسلام وہ کہہ رہا ہے اس کا میں اسیر ہو جاؤں، اس کا غلام ہو جاؤں۔ یہ اسلام نہیں ہے جس کو وہ پیش کر رہے ہیں، اس سے جنت حرام ہو جائے گی۔ مدرسوں میں بیٹھ کر جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جنت اور جہنم کے، حرام ہو جائے گی جنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے۔ میرے الفاظ کی سختی پہ نہ لیجیے گا، سخت ہے بات، اس سے بچنے کی کوشش کریے۔ پھر ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، ان کی بیوی زینب کہتی ہیں کہ میرے شوہر عبداللہ نے میرے گلے میں ایک دھاگا محسوس کیا، جس کو میں نے تعویذ کے نام پر پہنا تھا، دھاگا محسوس کیا۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دھاگا محسوس کیا اور یہ کہا، کاٹ کر اس کو پھینک دیا، اس دھاگے کو کاٹ کر پھینک دیا اور کہنے لگے کہ انتم آل عبداللہ لا اغنیاء عن الشرک، اے عبداللہ کے خاندان والوں، اے ابن مسعود کے خاندان والوں، تم شرک سے بری ہو، تم شرک سے بے نیاز ہو، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، کہنے لگی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ میں جب بیمار ہوا کرتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ مجھ پر جھاڑ پھونک کرتی تھی اور مجھے آرام مل جاتا تھا تو میں یہ عمل کر رہی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ذاک عمل الشیطان، جو تم بات کہہ رہی کہ مجھے آرام مل جاتا تھا، یہ تو شیطان کا کام ہے، جو تمہیں آرام کا احساس دلا رہا ہے، جو تمہیں اس چکر میں گرفتار کرا رہا ہے تاکہ تمہیں جنت سے ہمیشہ ہمیشہ لیے محروم کر دے۔ اور سنو، میں نے تمہیں اس لیے منع کیا، تمہارا یہ تعویذ اس لیے کاٹا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی
اس نے شرک کیا، یقیناً اس نے شرک کیا، اور قرآن کہتا ہے جس نے شرک کیا وہ جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا، جنت اس پر حرام ہے۔ پھر ہم اور ہمارا خاندان، ہماری بیوی، ہمارے بچے تو اور زیادہ محتاج ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند بنیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر کوئی ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود بھی اسی پر ڈٹا رہے، اپنا ذہن نہ موڑے اس صاف ستھرے اسلام کی طرف، اور اپنے ریتی رواج کے دین پر باقی رہے، اپنے گاؤں اور محلے اور خاندان کے مذہب پر باقی رہے، اور اللہ کا جو اسلام تھا جو اللہ نے مدینے اور مکہ میں اتارا تھا اس کو نہ قبول کرے، یہ کہہ کر کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا ہے، ایسے کیسے غلط ہو سکتا ہے، سارے علماء نے غلط کیا، سارے فلاں فلاں، تو جان جاؤ کہ یہ تو رب ذوالجلال اور رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اقوال کے سامنے ہٹ دھرمی کا معاملہ ہے، اور جس نے بھی نبی علیہ السلام کے قول آ جانے کے بعد ہٹ دھرمی کا معاملہ اختیار کیا تو رب نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز تمہارے رب کی قسم ہے اے پیغمبر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس نے آپ کو حاکم نہ مانا فیصلہ کر دینے کے بعد۔ آپ نے فیصلہ کر دیا، حاکم نہیں مانا آپ کو، اور آپ کی بات قبول نہیں کی، ایکسیپٹ نہیں کی، اور دل میں حرج بھی، اگر ایکسیپٹ بھی کر لیا اور دل میں کچھ کمی بیشی ہے، نہیں صحیح تھا لیکن بات چلو ایک آدھ دن کے لیے اتار دیتے ہیں، 2-4 دن کے لیے اتار دیتے ہیں، نگاہ سے ہٹ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، پھر پہن لیں گے، تو یہ دل میں حرج محسوس کیا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے قسم کھا کر کہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہتے ہیں ارے جانے دو یار، ہو رہا ہے ہونے دو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو کہہ رہے ہیں نا، یہ رب ان باتوں پر قسم کھا کر کہہ رہا ہے، تم نے رسول کو درکنار کر دیا، سنو مومن نہیں ہو سکتے تم، جاؤ کس کا فتویٰ لائے گا کون اپنے آپ کو مومن بتانے کے لیے، اور یہی فتوے بازیاں رہیں گی نا اس دنیا کے اندر، قبر کے اوپر تک سارے فتوے رہیں گے، لیکن قبر کی گہرائی میں کون سا فتویٰ صادر ہوگا؟ یہی فتوے صادر ہوں گے۔ رب نے کہا میں نے تو فرامین سنا دیے تھے، تم نے عمل نہیں کیا تو تم جانو۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کوئی اس طرح کرتا ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے کسی بھی ارادے سے کوئی تعویذ پہنی تو اللہ تعالیٰ اس کی چیز وہ پوری ہی نہ کرے، نبی علیہ السلام کی بد دعاؤں کا وہ مستحق ٹھہر جائے گا۔ اور جو بندہ یا بندی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بد دعا کا حقدار ٹھہر گیا، وہ کس چہرے کے ساتھ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی سفارش کی امید کرے گا اپنے حق میں، اور کس چہرے کے ساتھ حوض کوثر پر جا کر اس کو پانی نصیب ہوگا؟ کس چہرے کے ساتھ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں محروم کر دے رہے ہیں اپنی دعاؤں سے اور اپنی بد دعا دے رہے ہیں، تو وہ قیامت میں حوض کوثر پر اس کو پانی پلائیں گے اپنے ہاتھ سے؟ بھول جائے انسان وہ باتیں اور یہ خواب۔ ایک تو یہ کہ بد دعا کا حقدار ہو جائے گا، نہ سفارش تب ملے گی اور نہ حوض کوثر، اور جس کو یہ دونوں چیز نہیں ملی اس کے آگے کی منزلیں اس کے لیے اور خطرناک اور ہولناک، پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اس طریقے کا کام کرتا ہے، اے رویفے میرے بعد ہو سکتا ہے تم زندہ رہو، ہو سکتا ہے تم زندہ رہو میرے بعد، لعل الحیات تطول بک، شاید کہ تم زندہ رہو میرے بعد، اور جب تم زندہ رہو تو لوگوں کو بتاؤ کہ جو اپنے جانوروں کے گلے میں اپنے گلے میں اس طریقے کے جو ہے دھاگے گرہیں ڈالتا ہے، باندھتا ہے، محمد بری منہ، محمد بری منہ، محمد اس سے بری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ایسا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ آج مسلمانوں کے درمیان رائج کیوں ہوا؟ یہ رائج انہی مدرسوں سے ہوا ہے، یہ رائج انہی جادوگروں سے ہوا ہے۔ اچھا میرے لفظ جادوگر بولنے پر بھی کوئی نالا نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، جا کر اٹھا کر دیکھ لو، سورہ یاد ہے سب کو، جا کر اٹھا کر دیکھ لو۔ یہ جادوگروں کا کام ہوتا ہے کہ دھاگا باندھتے وقت پھونک مارتے رہنا اور گٹھی لگا کے تعویذ بنا دینا، جا کے اٹھا کر دیکھو۔ ومن شر النفاثات في العقد، ایک بندہ جب اس سورہ کو پڑھتا ہے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے فلق کے مالک، من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ہر جو تو نے جتنی برائیاں پیدا کی ہیں دنیا میں، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں، ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں تیری، جو عورتیں گٹھیوں میں پھونک مارتی ہیں۔ کتنے علماء کو آپ جانتے بھی ہوں گے کہ وہ گاٹھیوں میں پھونک مار کر لوگوں کو چورن بیچتے ہیں، 500 کا، 1000 کا، 5000 کا، جو جیسا بکرا مل گیا ویسا ذبح کر دیے۔ یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے لوگ دین کو بیچ رہے ہیں آپ ہی کے ہاتھوں،
برداشت نہ کریں اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے معاملے میں یہ ساری چیزیں برداشت نہ کریں۔ اور آخری چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو کسی کے گلے میں تعویذ وغیرہ دیکھتا ہے اور اس کو کاٹتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے اور سمجھانے کے بعد اس کو کاٹتا ہے، اس کے دل میں اس کی برائی ڈالتا ہے تو اور اس کو کاٹ دیتا ہے، تو اس کو جو ہے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی گلے سے تعویذ کاٹ دی، کسی کے پاؤں سے دھاگا کاٹ دیا، کسی کے ہاتھوں سے دھاگا کاٹ دیا، آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو انسان بھی دھاگوں پر اور پلیدوں پر، ان گروہوں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ عملاً کیسے؟ آپ نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے اور اتفاقاً آپ نہانے گئے یا کچھ بھی اتار دیا آپ نے، اور اسی بھول میں آپ چلے گئے باہر، موٹر سائیکل اٹھایا، پویں چلے گئے، پتہ چلا راستے میں نہر پہ لڑ گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، فوراً جیسے ٹانگ ٹوٹی جیسے گرے کہہ دیا یار تعویذ اتار دیا تھا، اسی لیے ایسا ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے کہا میرے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اتار دیا تو ایسا ہو گیا، پہنے رہا تو اس سے بچ گئے۔ تو یہ سارے جو قصے کہانیاں جو ہمارے دل نے بنا دیا، جو شیطان نے بنا دیا ہمارے دل کے اندر گھر کر دیا ہے، اس سے بچیے۔ نہیں بچنے کی کوشش کریں گے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور ایک بات اور یہ کہ لوگ قرآن کی حد سے زیادہ بہت زیادہ جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں قرآن کے نسخے کے ساتھ، حالانکہ جو قرآن کا حق ہے وہ نہیں ادا کرتے۔ اگر یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور قرآن یہاں نیچے رکھا ہوا ہے تو ایک آدمی کو بڑی بے ادبی دکھے گی، یار یہ اوپر بیٹھا ہوا قرآن نیچے رکھا ہوا ہے، بڑی بے ادبی دکھے گی نا۔ لوگ اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، ارے کتنے بڑے بدبخت ہیں، کچھ بھی کہنے سے بھی شرم نہیں کھاتے، کتنے بڑے بدبخت ہیں جو اپنا اوپر بیٹھے ہیں قرآن نیچے رکھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن بول کے تعویذ پہنا کے اور پورا قرآن گلے میں لٹکوا کے لیٹرین میں جاتا ہے لڑکا اور پیشاب پیخانہ کرنے جاتا ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اسی تعویذ کی حالت میں پہنے اسی قرآن کو پہنے، تب کہاں جاتی ہے؟ تب یہ نظریہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ذہن کہاں جاتا ہے؟ یہ ذہن آپ کا نہیں ہے، یہ ذہن اس شیطان کا ہے جس نے آپ کو جہنم پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ اس کا ذہن ہے، اس کے ذہن سازی سے بچیے، اور جو رب ذوالجلال نے جو چاہا ہے آپ ویسے زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمارے لوگوں کو بھی، اور جو علماء ہیں، جو رہبران ہیں، الہ العالمین ان کو بھی توحید پر چلنے اور توحید کو بیان کرنے اور توحید کی ضرورت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کی عظمت توحید کو بنا دے، الہ العالمین ہماری زندگیوں کا نشان توحید بنا دے، الہ العالمین ہم اپنی توحید سے پہچانے جائیں، الہ العالمین ہم تیری ذات سے پہچانے جائیں۔ اور ہے بھی اللہ کا شکر ہے علماء کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہابی کے سامنے اور اہل حدیث کے سامنے تم بس یا رسول اللہ کہہ دو اور یا علی کہہ دو یا حسین کہہ دو، وہ خود بخود زمین میں گڑ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہیں ایسے کہ ہمیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں اللہ کا رسول علیہ السلام بھی برداشت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی برداشت نہیں ہے۔ جیسے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں اپنا بیٹا بھی نہیں برداشت ہے کہ میرا بیٹا میری بیوی کے ساتھ سوئے یا میرا بھائی میری بیوی کے ساتھ سوئے، نہیں برداشت ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ایک اہل حدیث کی غیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور سید الرسول علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہاں ہمارا یہ امتیاز ہے، ہم چڑھتے ہیں، جیسے تمہیں چڑ ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ کرنے سے، ہمیں چڑ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ یہ معاملہ، یہ زمانے کا فرق سمجھیے، نہیں سمجھیں گے یہ دنیا کی ہی زندگی، ایک ہی زندگی ملی ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک ہی زندگی ملی ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں تب تک سمجھا سکتا ہوں، اور آپ جب تک زندہ ہو تب تک سمجھ سکتے ہو، اس کے بعد چانس ختم۔ ایک ہی چانس ہے، رب نے ایک ہی زندگی دی ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ مال لٹ گیا، کل دوبارہ کما سکتے ہو، عمارت جل گئی، کھیتی برباد ہو گئی، دوبارہ آپ جوت بو کے پھر ایک کھیتی کھڑی کر سکتے ہو۔ لوگوں نے ہڑپ لیا ہے آپ کا گھر، آپ کی زمینیں قبضہ کر لی ہیں، سعودی دبئی جا کر محنت کر کے تم کروڑوں کما سکتے ہو، پھر ایک سے کھڑی کر سکتے ہو بلڈنگیں۔ لیکن یہ آج کی زندگی میں جو ایک زندگی ملی ہے، اس سے اگر جنت چھوٹ گئی، ان علماء نے اگر آپ کی جنت سے آپ کو محروم کر دیا، تو بھول جائے کوئی کامیابی ملنے والی ہے۔ فقط فاز فوزا عظیما۔
لہذا اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرو اور رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے پر داخل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث